السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم تاریخ طب میں پڑھیں گے قصہ ابن لوقا. تعارف انٹروڈکشن. اب ان کے بارے میں جانتے ہیں انہوں نے کیا 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 تھا. ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں. عہد عباسی کی ممتاز طبی شخصیتوں میں قصہ ابن لوقا کا بھی شمار ہوتا ہے. یعنی کافی زیادہ ممتاز تھے, بہت مشہور تھے. یہ شام کے مشہور طبی شہر بعلبک میں پیدا ہوا تھا. اس لیے جائے پیدائش کی نسبت سے البلبکی کہلایا. یعنی کہ جہاں یہ پیدا ہوا اسی وجہ سے اس کا کہاں پیدا ہوا تھا, بعلبک میں, اس لیے یہ البلبکی کہلایا. اس کا زمانہ حیات کے بارے میں اختلاف رائے ہے, لیکن مختلف حوالوں سے نشان ہی ہوتی ہے کہ یہ 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی کے درمیان کی ایک گراں قدر شخصیت ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں اختلاف ہے, کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ کب پیدا ہوا ہے, مطلب ان کا زمانہ حیات کیا تھا. بٹ یہ بولا جاتا ہے کہ 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی کے درمیان یہ ہوا تھا, اور اس کی وفات غالباً 812 AD کے آس پاس واقع ہوئی. لیکن بعض حوالوں سے 11ویں صدی عیسوی تک اس کا وجود پتہ چلتا ہے. یعنی کچھ حوالوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ 11ویں صدی عیسوی میں اس کی وفات ہوئی. قصہ بن لوقا یونانی النسل تھا, یعنی کہ وہ اپنی نسل سے خاندانی سے وہ یونانی تھا, اور مذہب کے اعتبار سے ایک کلیسا کا پیر وقار تھا. علم و فضل کے اعتبار سے اعلیٰ مقام رکھتا تھا, یعنی بہت اچھی اس کی نالج تھی. تاریخ طب میں اس کا نام اس کی تصنیفات و تراجم کی وجہ سے زندہ ہے. یعنی کہ اس کا نام ابھی تک کیوں چل رہا ہے, کیونکہ وہ بہت اچھا رائٹر اور ٹرانسلیٹر تھا. اس کے علاوہ اس نے علم فلسفہ اور مذہبیات میں بھی کام کیا. ٹھیک ہے, تعلیم و تربیت, اس کی ایجوکیشن کہاں سے اس نے حاصل کی. چونکہ قصہ بن لوقا کے حالات زندگی اور زمانہ حیاتی تصدیق طلب ہیں, اور لہٰذا اس کی ابتدائی تعلیم کہاں اور کن اساتذہ کے ذریعے تکمیل کو پہنچی, اس بارے میں تاریخ کی کتابیں خاموش ہیں. یعنی کہ مطلب کہ اس میں کچھ ایسا لکھا ہوا نہیں ہے. فضل و کمال. قصہ بن لوقا مختلف علوم جیسے فلسفہ, حیات, ریاضیات, نجوم, موسیقی, طب اور لسانیات پر بیک وقت قبول رکھتا تھا. لسانیات میں وہ یونان اور روم کی علمی زبانوں کے ساتھ ساتھ عربی زبان پر بھی غیر معمولی قدرت رکھتا تھا. اسی لیے اس نے طبی کتب کے تصنیفات و تراجم پر زیادہ کام کیا. یہاں اس کے اسی پہلو پر بحث ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی ٹرانسلیٹر کے پہلو پر زیادہ بحث ہوگی. کہ بحث مطلب یعنی لڑائی, مطلب زیادہ ہم بات چیت ڈسکشن ہوگا. قصہ بن لوقا بحیثیت مصنف, ایز اے رائٹر وہ کیسا تھا. اس نے ذی علم شخص نے متعدد اور مختلف علوم پر کتابیں لکھی تھی, جیسے سحر, ریاضی, ہندسیات, نجوم, فلسفہ, تاریخ, فلکیات, طبیعت, رنگ ریزی, زراعت اور طب وغیرہ وغیرہ. اس نے کل کتنی کتابیں تصنیف کی, یعنی کل کتنی کتابیں لکھی, اس پر بھی مؤخرین کی ایک رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن کم سے کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 62 کتابوں کی تصدیق ہے. یعنی کہ کہاں سے منیمم کتنی ہو سکتی ہیں, 6, اور میکسیمم کتنی ہے, 62. اس کی مشہور و معروف اور مفید طبی کتابوں کے نام اس طرح سے ہیں. اسی کتابیں کون کون سی تھیں جو اس نے لکھی ہیں. کتاب فی النبض و معرفت الحکمیات و ضرب الجراحات, کتاب فی ایام البحران فی الامراض الحارہ, کتاب فی الاقلاط الاربع, کتاب فی تولید الشعر, کتاب فی العضول رئیس فی البدن, کتاب فی البلغم, کتاب فی الدم, کتاب فی الصفرہ, کتاب فی الفسد, کتاب الحمیات, اور کتاب الاستدلال نظرالی اضاف البول وغیرہ. قصہ بن لوقا بحیثیت مترجم, ایز اے ٹرانسلیٹر وہ کیسا تھا. ترجمہ نگاری میں قصہ بن لوقا کا مقام عہد عباسی کے صفحے اول کے مترجمین میں ہے. بعض مؤرخین نے قصہ بن لوقا کو باعتبار مترجم حنین ابن اسحاق کے ہم مرتبہ قرار دیا ہے. بہرحال قصہ بن لوقا نے جس مہارت اور کثرت کے ساتھ تراجم کیے وہ اس کو ایک منفرد شخصیت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے, یعنی ایک یونیک پرسنالٹی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے.
اس نے طب اور متعدد دیگر علوم و فنون کی قدیم کتابوں کو بہترین ترجمے کیے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھے سے ٹرانسلیٹ کیا۔ اس نے قدیم حکمہ و فلسفہ یونان اور روم کی تصنیف کردہ کتابوں کے عربی میں تراجم کیے تھے، یعنی اس نے اور کسی رائٹر کی بک کو بھی ٹرانسلیٹ کیا تھا، جن میں افلاطون اور جالینوس کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ اس عظیم مترجم کے ذریعے ترجمے کی گئی کتابوں کے مخطوطات دنیا کے مختلف لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ خوش قسمتی سے طب سے تعلق رکھنے والے 2 تراجم ہندوستان میں بھی موجود ہیں، جو خدا بخش لائبریری پٹنہ کی زینت ہیں۔ ان کے نام اس طرح ہیں کہ کون سی کتابیں؟ کتاب فی الوبا اور کتاب فی الصحت و ازالۃ المرض، یعنی جو انڈیا میں بھی انڈیا کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ قصہ بن لوقا کی تصنیفات اور تراجم کی وقت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی کتابوں کے متعدد زبانوں میں تراجم کیے گئے ہیں، جس میں لاطینی، فرانسی، جرمن اور اردو زبانیں شامل ہیں۔ اب تک کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ قصہ بن لوقا اپنے زمانے کی انتہائی ذی علم اور جلیل القدر مصنف و مترجم تھا، بالخصوص فن طب کی جانب اس کے علمی ذوق و شوق نے طبی لائبریری میں گرا قدر اضافہ کیا، یعنی بہت اچھے سے فائدہ کیا۔ شکریہ۔